کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ کوئی انسان 950 سال تک ایک ہی بات سمجھاتا رہے اور لوگ اسے پاگل کہہ کر پتھر مارے؟ ایک ایسا جہاز جو سمندر کے کنارے نہیں بلکہ سوکھے پہاڑ پر بنایا گیا، اور ایک ایسی خوفناک نشانی جہاں روٹی پکانے والے تندور سے پانی ابلنے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے پوری دنیا ڈوب گئی۔ آج ہم وت انشرا پر جانیں گے حضرت نوح علیہ السلام کی وہ کہانی جو ہمیں سکھاتی ہے کہ جب انسان کا تکبر حد سے بڑھ جاتا ہے تو قدرت کا انتقام کیسا ہوتا ہے۔ ویڈیو کو انت تک دیکھیے گا، کیونکہ آخر میں ہم اس کشتی کے آج کے وجود اور ثبوتوں کی بھی بات کریں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے قریب 1000 سال بعد تک لوگ نیک تھے، لیکن پھر شیطان نے اپنا جال بنا۔ اس دور میں 5 بہت نیک اور بزرگ لوگ تھے: ود، سوا، یگوس، یعوق اور نصر۔ جب وہ دنیا سے چلے گئے تو شیطان نے لوگوں کو بہکایا کہ ان کی یاد تازہ رکھنے کے لیے ان کی پتھر کی مورتیاں بنا لو۔ دھیرے دھیرے اگلی نسلوں نے ان مورتیوں کو ہی خدا مان لیا اور بت پرستی شروع ہو گئی۔ دنیا ظلم، برائی اور شرک کے اندھیرے میں ڈوب گئی۔ تب اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت نوح نے اپنی قوم کو 1-2 سال نہیں بلکہ پورے 950 سال تک سمجھایا۔ انہوں نے دن رات چھپ کر اور سب کے سامنے اللہ کی عبادت کرنے کو کہا۔ لیکن قوم کا حال یہ تھا کہ جب وہ بولتے تو لوگ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے اور چادریں اوڑھ لیتے تاکہ ان کی آواز نہ سنائی دے۔ سرداروں نے ان کا مذاق اڑایا اور کہا، نوح، تم تو ہماری طرح ایک معمولی غریب انسان ہو، ہم تمہاری بات کیوں مانیں؟ جب ظلم کی انتہا ہو گئی اور اللہ نے وحی کی کہ اب کوئی نیا شخص ایمان نہیں لائے گا، تب نوح علیہ السلام نے کانپتے ہوئے یہ دعا کی، اے میرے رب، زمین پر ایک بھی کافر کو زندہ مت چھوڑ، کیونکہ یہ صرف گناہگار نسلیں ہی پیدا کریں گے۔ تب اللہ کا حکم آیا، ایک عظیم کشتی بناؤ۔ کشتی بنانا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ اللہ نے حضرت جبریل کو مدد کے لیے بھیجا۔ کشتی کے لیے ساگوان کے بیج بوئے گئے۔ یہ درخت 100 سال میں جوان ہوئے، پھر انہیں کاٹ کر لکڑی تیار کی گئی۔ یہ کشتی 3 منزلہ تھی اور اوپر نیچے دونوں طرف سے بند تھی تاکہ موسلادھار بارش کا پانی اندر نہ آئے۔ سورسز کے مطابق اس کی لمبائی قریب 1 کلومیٹر سے بھی زیادہ تھی۔ جب وہ سوکھے پہاڑ پر کشتی بنا رہے تھے تو لوگ ہنستے اور کہتے، نوح، اب تم بڑھئی بن گئے، یہاں پانی کہاں ہے؟ روایتوں میں ایک بہت ہی وشالکائے شخص اوج بن انق کا ذکر آتا ہے، جس کا قد اتنا اونچا تھا کہ بادل اس کے کندھوں کو چھوتے تھے۔ وہ اپنی طاقت سے بڑے بڑے درخت اکھاڑ کر لاتا تھا اور کشتی بنانے میں مدد کرتا تھا۔ وہ مدد تو کرتا تھا، لیکن اس کا دل ایمان سے خالی تھا، اور آخرکار وہ بھی طوفان میں ہلاک ہو گیا۔ اللہ کی بتائی ہوئی نشانی ظاہر ہوئی۔ ایک پرانے تندور سے اچانک پانی ابلنے لگا۔ حضرت نوح سمجھ گئے کہ وقت آ گیا ہے۔ اللہ کے حکم سے زمین پر بسنے والے ہر جانور کی ایک ایک جوڑی، نر اور مادہ، خود چل کر کشتی کے پاس آئی اور سوار ہو گئی۔ ایمان والے لوگ بھی کشتی میں بیٹھ گئے۔ آسمان کے دروازے کھل گئے اور زمین کے چشمے پھوٹ پڑے۔ پانی اتنا بڑھا کہ دنیا کا سب سے اونچا پہاڑ بھی ڈوب گیا۔ حضرت نوح نے اپنے نافرمان بیٹے کنعان کو دیکھا جو ڈوب رہا تھا۔ انہوں نے آخری بار پکارا، میرے بیٹے، کشتی میں آ جا۔ اس نے کہا، میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا۔ تبھی ایک بھیانک لہر آئی اور وہ نبی کی آنکھوں کے سامنے ڈوب گیا۔ یہاں تک کہ نوح علیہ السلام کی بیوی نے بھی ایمان نہ لانے کی وجہ سے اسی طوفان میں اپنی جان گنوائی۔ قریب 6 مہینے تک کشتی پانی پر تیرتی رہی۔ پھر اللہ نے حکم دیا، اے زمین، پانی نگل لے، اے آسمان، رک جا۔ کشتی جودھی پہاڑ پر جا کر رکی۔ زمین کی خبر لینے کے لیے پہلے ایک کوے کو بھیجا گیا جو واپس نہیں آیا۔ پھر کبوتر کو بھیجا گیا جو اپنی چونچ میں زیتون کا پتا لے کر لوٹا، جس سے پتہ چلا کہ زمین سوکھ گئی ہے اور ہریالی آ گئی ہے۔
आज की पूरी इंसानी दुनिया हजरत नूह के 3 बेटों साम, हाम और याफित की नस्ल से है। इसीलिए हजरत नूह को आदम सानी कहा जाता है। आज भी तुर्की में रिसर्चर्स ने उस कश्ती के अवशेष ढूंढने का दावा किया है, जो हमारे लिए एक बहुत बड़ी निशानी है। दोस्तों, हजरत नूह की कश्ती सिर्फ लकड़ी का एक ढांचा नहीं थी, बल्कि वो ईमान की पनाहगाह थी। ये वाकया हमें सिखाता है कि रिश्तेदारी नहीं, बल्कि हमारा ईमान ही हमें बचाता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट में बताएं। और ऐसी ही और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियों के लिए विद इंशिरा को अभी सब्सक्राइब करें।